السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید حسان بخاری ہیں. ویسے تو وہ ENT سرجن ہیں لیکن آتھر بھی ہیں اور ہسٹورین بھی ہیں, اور آج ہمارے پاس آ گئے ہیں. آپ سے ملاقات تو کچھ 6-7 مہینے پہلے ہوئی تھی, بٹ مجھے موقع نہیں بن پایا تھا سیو غازہ کیمپین کے سلسلے میں ہی, اور وہاں پہ بھی میں نے آپ کی تقریر سنی تھی تو میں بڑا متاثر ہوا تھا. میں نے کہا نہیں یار, یہ بندہ ایکچولی انٹرسٹڈ ہے. عام طور پہ بہت ایک سرفس لیول گفتگو ہوتی ہے, فارن پالیسی, ڈومیسٹک پالیسی, تاریخ کا حوالہ, فلسطین, ایک جذباتی وابستگی تو ہوتی ہے لیکن کوئی اس کے پیچھے کوئی کانکریٹ آئیڈیاز نہیں ہوتے. آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا تھا, لیکن پھر وہ ظاہری بات ہے آپ اسلام آباد ہوتے ہیں, ہم لاہور میں ہوتے ہیں, پھر وہ دوریاں ہوتی ہیں. تو آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں شو میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. تو ڈاکٹر صاحب کی ایکسپرٹیز حالانکہ تاریخ کے اوپر ہے, لیکن وہ اتفاق سے فلسطین کے موضوع سے ہماری ایک ملاقات ہو گئی تھی, تو اسی نسبت سے میرا خیال گفتگو جو ہے وہ فلسطین کے موضوع سے شروع کرتے ہیں. حالانکہ آپ نے جیسے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ ہماری عوام میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے, اور یہ ایک بڑی ایک ریالٹی ہے, بڑی ایک مطلب ڈسکمفرٹنگ. انفارچونیٹ, بدقسمتی سے. نہیں, مجھے خود پہلی بار اس کا پچھلے 1.5 سال میں احساس ہوا ہے. آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یہ لوگ اتنے غیر سنجیدہ ہیں. سیم مجھے بھی اس کا اندازہ پچھلے 1.5 سال میں. سو فلسطین سے بات شروع کرتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو پچھلے 72 گھنٹے میں ہوا ہے, چاہے وہ انصار اللہ پر حملہ ہو یمن میں امریکہ کا, چاہے وہ پھر اسرائیل کا, اکارڈنگ ٹو پریس آفس امریکہ کے انہوں نے کوآرڈینیٹڈ حملہ کیا امریکہ کی اجازت کے ساتھ, جو ابھی سب سے ڈیڈلی حملہ کیا ہے 18 مارچ کا غزہ کے اندر اسرائیل نے, اور 400 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں. تو بگننگ آف دی اینڈ جس طرح ایک وہ کہتے ہیں, بیکاز آپ جانتے ہی ہیں امپلیکیشنز اس طرح کی ایک بڑی جنگ کو آواز دینے میں. اصل میں نا یہ جو اسرائیل ہے نا, جو میرا ماننا ہے, یو کین ڈس ایگری, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اسرائیل کی جو ناجائز ریاست ہے وہ اپنی پیک کو کراس کر رہی ہے یا کر چکی ہے جسٹ ناؤ. اور اس وقت وہ جو انکنونشنل وارفیئر فیس کر رہے ہیں نا, ابھی یہ جو انہوں نے کیا ہے نا, یہ تو بیسیکلی اس کے پیچھے 2-3 چیزیں. ایک تو ان کو اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے کہ پہلی بار فلسطینیوں کے ہاتھوں ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا آن دا بیٹل فیلڈ. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا انٹرنل پالیٹکس. بنجمن نیتن یاہو کسی صورت پولیٹیکلی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہاسٹیجز ریلیز ہو جائیں اور حماس کے ساتھ ایک امن معاہدہ ہو جائے. بہت امبیرسنگ ہو جائے گا, وہ کر ہی نہیں سکتے. ان کا کولیشن ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد ان کی کرپشن کیسز ان کو فیس کرنے پڑیں گے. میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ نیتن یاہو صاحب کی کچھ انالوجی بنتی ہے کہ وہ اسرائیل کے نواز شریف ہیں. مطلب کرپشن کے کیسز ان پر بہت ہیں, ہمیشہ وہ ایک رائٹسٹ یا ایک ایکسٹریمسٹ ریٹرک لے کر آگے چلتے رہے, اور ان کا مین مقصد لیکن اسرائیل کا مفاد نظر نہیں آتا. ان کا مین مقصد نظر آتا ہے کہ کسی طرح وہ پاور کے ایوانوں میں رہیں. اور یہ جو وہ اس وقت کر رہے ہیں, اس وقت جب بھی کسی اسٹیٹ پر یہ ٹائم آتا ہے نا کہ وہ اپنی پیک سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے, اس وقت یہ بہت کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے, خاص طور پہ اسرائیل جیسی ریاست کے لیے جو آرٹیفیشلی پلانٹڈ ہے, جو کہ ایک سیٹلر کولونیل ریاست ہے. اس وقت اگر وہ فلسطینیوں سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں, اس وقت اگر وہ فلسطینیوں کے ساتھ جس کو موڈس ویوینڈی کہا جاتا ہے, کوئی ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں جس میں ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا چانس بھی نکل سکتا. ایون حماس جس کو وہ کہتے ہیں جی وہ ایکسٹریمسٹ تنظیم ہے جو بھی ہے, حماس والے بھی اس بات پر راضی ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ایک انڈیفینٹ لمٹ کا امن معاہدہ کر سکتے ہیں اگر اسرائیل ہمیں فلسطین نہ دے, نہ فلسطین میں رائٹس دے, صرف وہ جو علاقے, جو چند علاقے, جو ٹکڑیاں ہیں, ویسٹ بینک, ایسٹ یروشلم, غزہ اسٹرپ, صرف ان کو آزاد کر کے ایک وائبل ریاست بننے دے تو ہم اسرائیل کے ساتھ انڈیفینٹ امن معاہدہ کر سکتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس کا. لیکن اب یہ دیکھیے فلسطین کا ٹوٹل 20% ہے آبادی. ابھی بھی فلسطین کے لینڈ میں آدھے فلسطینی ہیں, آدھے اسرائیلی ہیں. 70 سال کے جینوسائیڈ کے باوجود اتنے سارے فلسطینیوں کو ریفیوجیز بنا دیا گیا. اس کے باوجود ارض فلسطین پر اس وقت اگر 1.5 کروڑ بندے رہ رہے ہیں تو ان میں سے آدھے فلسطینی ہیں. جوئش زائنسٹ تو صرف آدھے. ڈیموگرافک بیٹل زائنزم وہ ہار رہا ہے. اب بیٹل فیلڈ پر اس کے لیے ابیسینینز بھی امپورٹ کیے لیکن پھر وہ بھی نہ چل پائے, نہیں چل پاتے, ان کے بھی کھانے میں زہر ڈالنا پڑا ان کو بھی. پھر وہ اب آڈینس کو بتا دیں کہ وہ انہوں نے ان کو مطلب ان کے ساتھ تو ان کی اسٹرلائزیشن وغیرہ بھی کی گئی, اسٹرلائزیشن بھی کر دی اور کھانے میں بھی. دیکھیں اسرائیل نے 3 ٹیپ کیے ریسورسز. پہلی دفعہ جب اسرائیل بنا نہیں تھا اشکنازی جیوز لے کر آئے, اس کے بعد ایشین جیوز لے کر آئے تھرو ٹیررزم. آپ ایوی سلائم کی بکس پڑھ لیں,
وہ ایوی شلائم خود بغداد کا ہے, بغداد میں بامبنگز کرائی گئی موساد کی طرف سے, گرنیڈ پھینک کے اس کے اندر چرچ کے وہ یہودی اس میں مارے گئے کچھ, وہ بامبنگز کروائی موساد نے صرف اس لیے کہ انہیں ڈرا کر بھگا کر اسرائیل میں بھیجا جائے, کیونکہ انہوں نے فلسطینیوں کا تازہ جینوسائیڈ کیا تھا. اسٹرن گینگ اور یہ جو ارلیئر نہیں یہ موساد کا 1950 کی بات ہے. نہیں یہ وہ جو ادارے تھے وہ تو پہلے تھے نا شن بیت تو ہے نا, وہ تو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسرائیلی آرم فورسز کی, اور جو سٹرن گینگ اور ارگن وغیرہ نا وہ تھے جو پری اسرائیل تھے, بعد میں وہ سارے مل گئے اور اسرائیلی آرم فورسز میں کنورٹ ہو گئے, اور موساد واز دا ایجنسی دیٹ واز سپوز چارج ود فارن انٹیلیجنس. تو ان لوگوں نے بامبنگس کروائیں کہ جو فلسطینیوں کا جینوسائڈ کیا, ڈی پاپولیٹ کر دیا نا فلسطین کو. اب ری پاپولیٹ کرنے کے لیے ایشین جیوز لے کر آئے. اس کے بعد تیسری فائنل جو انہیں وہ جیک پاٹ ملا, جو آخری جگہ رہ گئی تھی دنیا میں جدھر یہودی ہوتے تھے امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ, وہ تھا رشیا. جب 1990 میں رشیا ٹوٹا تو وہ لوگ لے کر آئے. ابھی اسرائیل میں ہیبرو کے بعد سب سے کامنلی اسپوکن لینگویج رشین ہے. تو اب ان کے پاس باہر سے امیگریشن والا آپشن نہیں بچا. دنیا کے 90% یہودی یا امریکہ میں رہتے ہیں یا اسرائیل میں رہتے ہیں, امریکی یہودی کبھی اسرائیل آنا پسند نہیں کرے گا کیونکہ جو صورتحال ہے. اب ڈیموگرافک بیٹل ہار رہے. پھر بیٹل فیلڈ پہ آپ ان کی ہسٹری دیکھیے, پہلی بار فلسطینیوں کے ہاتھوں مکمل ناکام ہوئے ڈسلوج کرنے میں بھی. پہلی دفعہ 1948 میں نکبہ ہوا, 1967 میں باقی کو آکوپائی کر لیا گیا. پھر پہلی انتفاضہ, دوسری انتفاضہ. لبنان کے اندر فلسطینیوں کے بدترین قتل عام کیے گئے. یاسر عرفات کی پی ایل او کو ملٹری ڈیفیٹ دے دی انکنونشنل کانفلکٹ میں. دے ور فورسڈ ٹو موو ٹو تیونس. حماس isn't going anywhere. حماس کو غزہ اسٹرپ سے نکال ہی نہیں سکے. میں نہیں کہتا جی, CNN کی رپورٹ ہے کہ حماس کے 21 میں سے 18 بٹالینز ابھی بھی ایکٹیو ہیں. یہ بات ہے جب جینوسائڈ زور و شور سے جاری تھا, سیز فائر سے پہلے کی بات. 3 بٹالینز ٹوٹل ایسی ہیں جو کہ ایکٹیو نہیں رہی. مزے کی بات, ان میں سے جو ایک جن کو ان ایکٹیو کہہ رہے تھے نا, اسرائیل کے آخری دنوں میں جو 150 کیجویلٹیز بڑی تیزی سے ہوئی, آپ کو یاد ہوگا سیز فائر سے چند دن پہلے, وہ اس بٹالین کے ایریا میں ہو رہی ہیں جس کو پہلے ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ نیوٹرلائز ہو چکی ہے. اٹ واز ریجوینیٹڈ دیٹ مچ کوئکلی. تو حماس از بیکمنگ اے نائٹ میئر فار اسرائیل لائک ویتنام واز فار امیریکا. اور امریکہ بھی, اگر آپ ویتنام کی ہسٹری دیکھیے, ٹیٹ اوفینسو ہوتا ہے 1968 میں, تو اس کے بعد بار بار بامبنگ کیمپینز کی جاتی ہیں کیونکہ امریکیوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ٹو 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 بہت کیجویلٹی ہو رہی ہے, بامبنگ سستا کام ہے, گھر پہ پالیٹکس بھی چل جائے گی اس کے اوپر. تو نکسن نے بار بار بامبنگ کیمپینز لانچ کی. یہ جو اسرائیل کا ابھی والا ڈومیسٹک پالیٹکس کا گیم, یہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا گیم لگتا ہے. اور لیکن آف کورس ڈومیسٹک پالیٹکس میں دیر آر کمپلیکیٹنگ فیکٹرس. بین گویر ابھی کولیشن واپس آ گیا. اب وہ چاہے گا کہ اسرائیلی واپس جائیں بوٹس آن دا گراؤنڈ, بوٹس آن دا گراؤنڈ, لیکن جانا نہیں چاہتے. اب یہ رپورٹ اسرائیل کا اپنا چیف آف اسٹاف ان ویٹنگ کہہ رہا ہے کہ 6000 فیملیز بریوڈ ہیں. 6000 بندہ مارا گیا. اگر ہم اس فگر کو درست مان لیں کہ 6000 اسرائیلی مارا گیا, نہ زیادہ نہ کم, 6000 کا مطلب یہ ہے کہ IDF کی ایک سگنیفیکنٹ چنک نیوٹرلائز ہو گیا. 6000 کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس بہترین میڈیکل ای ویک فیسلٹیز موجود ہیں. اس کا مطلب ہے وونڈیڈ کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. 12-14 ہزار تو ہے, زیادہ 20-25 ہزار تو. ہاں, اس کے بعد اسرائیل میں آپ یہ چیز دیکھیے جو امریکہ میں ویتنام میں ہوا تھا, ایک ویٹرنس کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ بھائی نیتن یاہو کا بچہ عیش کر رہا ہے, میں وہاں ٹانگ توڑوا کے آیا ہوں. ویٹرنس ان کی ایک اپنی آرگنائزیشن بنتی ہے, ایک پڑھی لکھی سوسائٹی ہے, وہ علیحدہ ایک پولیٹیکل پریشر ڈیولپ کرنا شروع کریں گے. جیسے کہ جس بھی بندے نے وہ ایک مووی دیکھی ہو نا, بورن آن دا 4th of July, ٹام کروز کی ہے, اسی ویتنام ویٹس کے, وہ چیز اسرائیل میں بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک ٹراما ڈیولپ ہو رہا ہے. فلسطین کے لوگوں کو انہوں نے باہر نکالنے کی کوشش کی. اسرائیل سے ماس ایکسوڈس شروع ہو گیا. ہزاروں اسرائیلی پرماننٹلی اسرائیل کو چھوڑ کر نقل مکانی کر گئے ڈیورنگ دس ایئر. ایرانی یمنی بامبنگ کے علاوہ ان لوگوں کے ذہن میں جو ایک وکٹم کمپلیکس ہے نا, جو زائنسٹ آئیڈیالوجی کا ایک انیلینیبل پارٹ ہے, وہ ان کو بزدل اس چیز میں بنا دیتا ہے کہ پٹاخہ بھی بجے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بھاگو. اور ہے سیٹلر کالونیل نا, اس کے پاس بھاگنے کی جگہ ہے, اس کا لینڈ تو ہے نہیں. اور جہاں جائے گا, فرانس جائے گا, جرمنی جائے گا, اتنا گلٹ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. دنیا کی ہر ریاست میں ان کے لیے ویسٹرن ورلڈ میں راستے اوپن ہیں, تو یہ تو نکلیں گے. فلسطینی تو نہیں جائے گا. تو دے آر فیسنگ این اپ ہل بیٹل, ٹپیکل سیٹلر کالونیل ڈائلاما. اب وہ جیسے ہمارے انٹلیکچوئل تھے آپ کے پاکستانی اوریجن انٹلیکچوئل اقبال احمد صاحب,
انہوں نے ایک بڑا سمپل سا فارمولا دیا. انہوں نے کہا بھائی سیٹلر کالونیل اسٹیٹ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں, اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی. ایک یہ کہ اس کے نیبرز مکمل طور پر اس کے تھلے لگ جائیں, اس کے لیے تھریٹ نہ رہیں. ایک یہ کہ انڈیجنس پاپولیشن کا حل نکال لیا جائے. ایک یہ کہ فارن پاور پر ڈپینڈنس نہ رہے ہیلپ کے لیے, جو سیٹل کالونیل ہوم سوسائٹی ہے. اب ان تینوں چیزوں میں چلے, ہمسایوں کا ہم پھر بھی کہہ لیں امریکہ نے خرود کے سارے عرب دنیا کو اپنا غلام بنایا. سیریا اور ایجپٹ کا تھریٹ کانسٹنٹلی کوجنٹ تھریٹ رہتا ہے. اور ایجپٹ میں آئی ٹیل یو ناؤ آ جاتا ہے, کل آتا ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن آ رہا ہے. ظاہر بات ہے ہم نیٹو پالیٹکس میں انوالو نہیں ہے, بٹ آیا کھڑا ہے. میں کہتا ہوں 10 سال بعد آ جائے, لیکن انیکسوریبلی اٹ از موونگ ٹورڈز دیٹ. جس دن ایجپٹ سیریا دونوں آ گئے تو وہ والی چیز بھی ختم ہو جائے گی. لیکن آپ باقی دونوں کو دیکھیں نا, یہ پوائنٹ تو چلیں ایکویویکل کر لیتے ہیں جی, اسرائیل کو بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ دے دیتے ہیں. باقی دونوں میں کیا ہے, انڈیجنس پاپولیشن کھڑی ہے سینہ تان کے, نہیں جانا چاہے ان کا ڈائسپورا بھی ہو. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دی بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ, وہ کہتے ہیں نا وہ ٹائرنٹس ڈگ دیئر اون گریوز. انہوں نے آپ کو ہیوبرس لگتی ہے ابھی جو ہو رہا ہے, ہیوبرس بس تماشا ہو رہا ہے, اب ہیوبرس ہو رہی ہے, اور یہ اپنی قبر مزید گہری کھود رہے ہیں. ابھی اگر یہ ڈیل کر لیں نا, انہیں بہت بہتر ڈیل مل جائے گی. ایڈولف ہٹلر 1942 میں اسٹالن سے ڈیل کر لیتا, اسٹالن ریڈی تھا. نازیزم آج بھی دنیا میں ہوتا, لیکن اس نے کہا نہیں کرنی, کیونکہ نازیوں اور زائنسٹ دے آر باؤنڈ بائی آئیڈیالوجی. ابھی ٹائم ہے ڈیل کا. آپ کو لگتا ہے وہ قید ہیں اپنے نظریات کے؟ بالکل قید کہ اب ہماری سپیریورٹی, ہماری افضلیت باقی قوموں پہ, اور یہ سب, اور یہ خطہ زمین ہمارا ہی ہے, اور یہ اگر امریکہ ہمارے تابع نہیں ہوگا تو ہم مجبور کریں گے اس کو کہ ہمارے. آپ نظریے کے قیدی ہو سکتے ہیں, لیکن نظریے سے بھی زیادہ اسٹرانگ چیز ہے نا جو آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتی, وہ ہے ذہنی بیماری. آپ کو لگتا ہے یہ فنیٹسزم کی حد تک یہ جو ہے نا اسرائیلی آئیڈیالوجی, اس میں بہت سارے ماس ہسٹیریا کے سمٹمز ہیں. جیسے کہ نازیزم میں دنیا کا بہترین سائیکو اینالسٹ اس وقت کا 2 تھے, فرائڈ اور یونگ تھے. یونگ نے ایک بہت زبردست ایسے لکھا نازیزم اور ہٹلر کے اوپر 1936 میں. فرائڈ تو خود متاثر تھا کافی نازی سے. نہیں, فرائڈ جوش تھا. فرائڈ تو بھاگا نا, یونگ متاثر تھا. اور یونگ واز seeing that movement as a psychological phenomena of immense importance. اور یونگ نے یہ بات کہی کہ جو ہٹلر ہے, ایڈولف ہٹلر 1936 میں, he was chancellor of Germany, دنیا ہیج کر رہی تھی. کوئی کہتا تھا ہٹلر صرف ریٹ بڑھا رہا ہے, کوئی کہتا تھا نہیں پکا پاگل ہے اور نہیں چھوڑے گا جنگ کے بغیر. یونگ نے اس ایسے میں لکھا کہ ہٹلر از ریپرزینٹنگ دا شیڈو فنکشنز دا پریمیٹیو مائنڈ آف دا جرمن نیشن. وہ جرمن قوم کے نائٹ میئرز کو ابھار رہا ہے, وہ جرمن قوم کے نائٹ میئرز کا مظہر ہے, اور اس کے ریلیز میں ایک سائیکولوجیکل عوام کے لیے یونگین شیڈو جو ہے اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جو ریپریس سینٹیمنٹس, سارے برے جذبات ہوتے ہیں انسان کے, جو وہ نہیں ان کا اظہار کرتا کیونکہ وہ ان سے امبیرس ہوتا ہے یا ان کو چھپاتا ہے. تو اس جرمن قوم کے جنگ عظیم اول کے بعد جو ریپریسڈ جذبات تھے وائلنس کے, نفرت یورپ کے لیے, ان کو تھوڑا سا ذرا یاد. ہاں نہیں ڈیفینیٹلی یہ ضروری, میں اپنی رو میں بولتا چلا جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ ایک سائیکولوجیکل فینومینا, یہ کنٹرول نہیں ہوگا, یہ بند کھول رہا ہے ایک ریپریسڈ انرجی کا, اور یہ انرجی یا اپنے مقام پر پہنچے گی. مقام کیا تھا؟ فل جینوسائڈ, خاص طور پہ ایسٹرن یورپ کا, یا یہ ختم ہو جائے گی, شکست کھا جائے گی. ہٹلر کی اس آئیڈیالوجی نے اس کے خلاف وہ کولیشن اکٹھا کیا, کمیونسٹ کیپٹلسٹ کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا. مطلب اتنا انوکھا اتحاد اس کے خلاف ہو گیا. نازیزم میں بھی یہی ہے, وہی نائٹ میئرس, اپنا پرپیچول وکٹم ہوڈ کا کانسیپٹ کہ ہم ہمیشہ سے وکٹم رہے ہیں, ہر کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے, ہر کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے. سانپ کیوں ویشیس ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت ڈرپوک جانور ہے.
ہر کسی سے ڈر جاتا ہے, فوراً اٹیک کرتا ہے, انسیکیور. ایک تو وکٹم ہوڈ آ گیا, اور وکٹم ہوڈ میں تڑکا لگایا سپیریورٹی کمپلیکس اور یورپین ریسزم کا. ایک طرف میں سپیریئر ہوں, میں اس ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا, دوسری طرف یہ مجھے مارنے آیا ہے. اس میں ڈیل کا چانس ہی نہیں رہتا. پھر اس میں تو بس یہی رہ جاتا ہے کہ فل جینوسائڈ کرو گے تو ٹھیک, لیکن کتنا فل جینوسائڈ کرو گے آپ؟ یو آر ان اے سی آف عربز اینڈ مسلمس, 25-30 کروڑ عربوں کے سی میں, اور آپ کی آئیڈیالوجی کہیں رکنے والی نہیں. ایک دن آپ کہتے ہیں کہ ہمیں فلسطین کے اندر اتنی سی اسٹرپ چاہیے, اگلے دن آپ کہتے ہیں پورا فلسطین چاہیے بٹوین دا ریور اینڈ دا سی, جارڈن ریور اور سی کے درمیان. اگلے دن آپ کہتے ہیں نہیں جی فرات اور نیل کے درمیان والا سارا ہمارا پرومسڈ لینڈ ہے, بائبل نے ہمیں پرومس کیا ہوا. آپ تو رکنے والے ہیں نہیں. جیسے ایڈولف ہٹلر تھا, پہلے دن اس کو صرف یہ چاہیے تھا کہ جرمنی کا رائن لینڈ ڈی ملٹرائز ہو جائے, پھر اس کو ڈانزگ اور ایسٹ پروشین کوریڈور کی یاد ستانے لگی, پھر اسے بوہیمیا موراویا جس کو آپ چیک ریپبلک کہتے ہیں وہ یاد آ گیا, پھر اس کو پورے ایسٹرن یورپ میں لیبنسٹرام یاد آ گیا. جب تک وہ اس فورس کے سامنے نہیں آیا جو اس کو ڈیفیٹ کر دے, مسلسل بڑھتا رہا. سیم گوز فار اسرائیل. اب لیکن اسرائیل اس فورس کے سامنے آ رہا ہے جو اس سے انسوپریبل پروڈیوس ہو رہا ہے. میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا کافی ڈیٹیلڈ اسی چیز پر کہ جس طرح جرمنی کے لیے آپریشن باربروسا تھا, جب انہوں نے سوویٹ یونین پر حملہ کیا, ماسکو سے 40 کلومیٹر دور تک پہنچ گئے, وہاں پر رک گئے, وہاں سے پھر ان کی ڈیفیٹ کا آغاز ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جرمنی ختم ہو گیا, اگلے سال انہوں نے مزید زوردار حملہ کیا, لیکن دیٹ شوڈ کہ جرمنی ہیڈ میٹ اٹس میچ, اینڈ from then on Russia started learning a lot, Russia started gaining a lot. ابھی یہ جو انہوں نے کیا ہے نا, رشیا پر immense pain inflict کیا جرمنی نے, جیسے اسرائیل فلسطین پر اس وقت کر رہا ہے نمبرز کے اعتبار سے جی. لیکن ملیٹریلی اسرائیل had to retreat, جرمنی had to retreat, اور جیسے جرمنی had to retreat. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل ختم ہونے والا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ the code has been found to overthrow the tyrant, یعنی الٹی جو گنتی ہے وہ شروع ہو چکی. اور ساتھ ہی جیو پولیٹیکل سینیریو, جرمنی کی ایک چیز تھی, جرمنی وازنٹ ڈیپینڈنٹ. ہٹلر تو کہتا ہی تھا جی آٹارکی ہونی چاہیے, ہم اپنے قسمت کے مالک خود ہیں. انڈسٹریل ایک وہ پاور ہاؤس تھے. وہ ریسسٹ اسٹیٹ ضرور ہے, نازی اسٹیٹ, لیکن وہ زائنزم کی طرح سیٹلر کولونیل نہیں ہے. سیٹلر اپنی زمین پہ بیٹھے ہوئے, اپنی زمین پہ وہ بننا چاہ رہے سیٹلر کولونیل, جینوسائڈ کر کے ایسٹرن یورپ میں. اب زائنزم کی لیکن جس زمین پر وہ بیٹھا اس میں اس کی کوئی روٹ نہیں, شیکی گراؤنڈ پہ. اس کو بیس پہلے انہوں نے ابو کس کو بنایا, برٹن کو. یہ بات بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں کہ زائنزم نے ورلڈ وار 1 میں ہم بالفور ڈیکلیریشن کی بات کرتے ہیں جی برٹن کو ابو بنایا, زائنسٹ موومنٹ نے دونوں کو ابو بنایا ہوا تھا, جرمنی کو بھی اور انگلینڈ کو بھی. دونوں طرف کیا تھا, دونوں طرف زائنسٹ موومنٹ واز اسٹرانگ, لیکن جرمنی ہار گیا تو سارا بوجھ اس طرف ڈال دیا, کیونکہ یہ ملٹی نیشنل قوم ہے, یہ اپنے فائنینشیل ریسورسز بھی موو کر لیتی ہے, ہیومن ریسورسز موو کر لیتی. اب برطانیہ کے لیے لیکن جب زائنزم کا بھار اٹھانا مشکل ہو گیا 1940s میں, برطانیہ کو نظر آنے لگا کہ ہمارے مفادات ان سے ڈفرینٹ جا رہے ہیں, زائنزم نے ابو بدلا, بلٹمور کانفرنس کے بعد امریکہ بنا لیا. اب لیکن امریکہ اور چین کی جو کشاکش ہے اس میں بڑا کلیئرلی ریئلسٹ کمنٹیٹرز میئر شائمر جیسے وہ بڑی سیدھی سیدھی باتیں بتا رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی سیٹلر کولونیل اسٹیٹ ہے امریکہ کے مفادات کے حق میں نہیں جا رہی. دا زائنسٹس آر گریسنگ دا ویلز, اور امریکہ کے اندر آف کورس دنیا کی سب سے زیادہ جوئش آبادی امریکہ میں ہے, اور دے ہیو پوزیشنڈ دمسیلوز ایٹ کی نوڈز ان دا امیریکن ایگزیکٹو اینڈ انڈسٹریل اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. لیکن کب تک امریکہ کا کور نیشنل تو نفرت کرتا ہے, اب نفرت بننا شروع ہو گئی, کب تک کنٹرول کرو گے؟ اور جرمنی میں بھی یہودی بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے نا, ہٹلر اسی ملک سے نکل آیا, اسی طرح یہ جینوسائڈ ہوتا رہا ان کا ادھر ہوا, جو اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے نا. اب امریکہ کے اندر آپ امریکہ کی پالیسی کو دھونس کے ذریعے امریکہ کے خلاف لے کر جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی دیر ول بی گروپ آف امیرکنز. ایران سے لڑائی, اس کے علاوہ اوور ایکسٹینشن, عراق کی انویژن, دیکھیں امپائرز ڈائی آف اوور ایکسٹینشن جو امریکہ نے کر لیا. ہاں, اب آپ ایران کی بات کریں, آپ عراق کی بات کریں, یہ وہ لڑائی ہیں جہاں امریکہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, لیکن امریکہ اپنے آپ کو اوور ایکسٹینڈ کر رہا ہے. دوسری طرف چائنا از پلئنگ ویری اسمارٹلی, چائنا از ویری نمبل. ابھی تک تائیوان کو نہیں ہاتھ ڈالا, ابھی تک ہانگ کانگ کو ہاتھ نہیں ڈالا, ڈالیں گے بھی نہیں, وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, خود ہی آ جائیں گے. تو چینیوں کا یہ ماننا ہے. اب امیرکنز آر گوئنگ ٹو ریئلائز, جو اب کولمبیا یونیورسٹی میں جو چل رہا ہے, ہارورڈ میں جو چل رہا ہے, وہاں پر پڑھنے والے میجورٹی امریکی ہیں,
اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری پالیسی خلاف جا رہا ہے. پھر امریکہ کا ڈیموگرافک میک اپ چینج ہو گیا. اس وقت امریکہ میں وائٹ امریکنز کتنے 55 to 60%, جی 40-45% ہسپینک بلیکس ایشین. جی ہسپینک بلیکس ایشین وہ ڈیموگرافکس ہیں جو پرو زائنسٹ نہیں ہوں گی, کیونکہ ان میں زائنسٹ نے اپنا وہ کلٹیویٹ نہیں کیا ہوا, ورکنگ نہیں ہوئی. پھر جس چیز کو کہتے ہیں نا وہ جوڈیو کرسچن ویلیوز, اس کا وہ حصہ ہی نہیں. جو نیا وائٹ طبقہ بھی ہے واسپ جو ہیں وہ تنگ ہیں اسرائیل سے, وہ بھی تنگ ہے. تو الٹیمیٹلی اسرائیل از گوئنگ ٹو لوز آؤٹ آن امریکن سپورٹ اینڈ اٹ ول ہیو ٹو فینڈ فار اٹ سیلف. یہ ہماری لائف ٹائم میں ہی نظر آ رہا ہے, اللہ کرے میں دیکھوں, نظر آ رہا ہے ہماری لائف ٹائم میں. ہو سکتا ہے بعض اوقات لمبا چلا جاتا ہے. کروسیڈز کو کافی پیرللز ہیں کروسیڈز اور اسرائیل کے سیٹلر کولونیلزم میں. کروسیڈز کو 200 سال لگ گئے. اگر تھوڑے سے حالات سازگار ہوتے 1187 میں صلاح الدین ایوبی زمانے ختم ہو سکتا تھا, نہیں ہوا. ایک چیز چینج ہو گئی, 2-4 ویریبل چینج ہو گئے, 100 سال اور جی لیے, لیکن 200 سال میں ختم ہو سکتا ہے 2148 تک چل جائے. لیکن جو گورننگ ڈائنامکس ہیں دیٹ ہیو بین ککڈ انٹو ایکشن, دے آر irreversible. I am telling you as a historian, they are not going to be reversed. They can be slowed down. Stage 4 کینسر کا مریض آتا نا, ہم کہتے ہیں بابا جی کو ایزی کریں. آپ ایسا لگ نہیں رہا ڈاکٹر صاحب, ایسا لگ نہیں رہا اس وقت. موڈ ماحول نہیں لگ رہا اسرائیل کے اندر. ہسٹری کا فلو تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ چیز اسرائیل کے حق میں نہیں ہے, انیویٹیبل کو اسپیڈ اپ کر رہی ہے. مزید بات بتاؤں یہ چیز, لیکن اٹ گیوز می دا کریپس. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی جو میکینزم ہے نا, ہم پاکستانیوں کے خلاف زیادہ ہے. ہسٹری کے فلو کا تیز ہونا. اسرائیل کو تو مار ڈالے گئی, لیکن جب اپنی تھوڑی فکر کرتے ہیں نا تو اس میں لگتا ہے کہ تھوڑا ہمارے لیے مسئلہ خراب ہوا. جیسے آپ یہ چیز دیکھیے, کروسیڈ کے زمانے میں نا ایک اور جگہ بھی بڑی کروسیڈ چل رہی تھی, اسپین. جو کروسیڈ کا ٹائم پیریڈ ہے نا وہی ریکانکوسٹا کا ٹائم پیریڈ ہے. اگر 1192 میں صلاح الدین ایوبی تھرڈ کروسیڈ جیتتا ہے, ڈیفینڈ کرتا ہے, تو 1212 میں طولوشا کی جنگ ہوتی ہے, جس کے بعد جس کو آپ اسلامک اسپین کہتے ہیں ختم ہو کے رہ جاتا ہے. 1099 میں کروسیڈ سٹارٹ ہوئی. 1099 میں اسپین کا آلموسٹ میجر پارٹ مسلمانوں کے زیر اقتدار مسلم میجورٹی تھا. 1291 میں کروسیڈ ختم ہوتی ہے. 1291 میں مسلمانوں کا اسپین میں صرف ایک چھوٹی سی اسٹرپ کرناتا کی رہ گئی تھی, جو کہ سب کو پتا تھا کہ ختم ہو جانی ہے. کتنا عرصہ چلے گی یہ نہیں پتا تھا. وہ سخت جان ثابت ہوئے, 200 سال نکال گئے مزید, لیکن 1492 میں ختم ہو گئی. تو وہ چیز بھی ہے کہ تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے ہسٹری کے فلو سے. جہاں اس میں اچھی خبریں ہوتی ہیں وہاں بری خبریں بھی ہوتی ہیں. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی سیٹلر کلونیل پروجیکٹ؟ نو فار فرام اٹ. یہ وہ فیصل دیو جی والا فضول جو وہ ہے نا, وہ کہ پاکستان اور اسرائیل میں بڑے پیرللز ہیں, کوئی پیرللز نہیں ہے. نہیں, بلکہ وہ علی چشتی صاحب بڑے ایک فورن پالیسی ہمارے وزرڈ ہیں, وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو بڑے برابر ممالک ہیں, ہماری کیا دشمنی. یا آج کل یہ جو فلیور آیا ہوا ہے پچھلے آئی وڈ سے 10-12 سالوں سے کہ ہم کسی طرح ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال کر لیں اسرائیل کے ساتھ, اور اس کو جو جرنلسٹ اور تھنک ٹینک سو کالڈ اور انٹلیکچوئلز اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں, یو ایس ایڈ کے جو مطلب ہمارے جو بیگرز ہیں, یہ والا ٹرینڈ مطلب آر دے الوف ٹو دا فیکٹ کہ عوام کی کیا جذبات ہیں؟ نہیں, یہ ہے جی اس کے لیے ماڈل ہے دیوتا ماڈل. دیکھیں کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن کہتے تھے اللہ کی خوشنودی کے لیے نا حبل کو یا لات منات کو سجدہ کرنا ضروری ہے, پیش کیا کرو ان کی سفارش ضروری ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان کی ریاست میں خدا کا درجہ امریکہ بہادر کو حاصل رہا ہے ایٹ لیسٹ 1950 سے. اب خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگ بھی بیچے, اپنے ہمسائے بھی بیچے, بڑے جتن کیے, لیکن آج کل خدا بڑا ڈسنٹرسٹڈ نظر آتا ہے. ہر بندے کو یہ بات بتا تھا کہ جس دن افغان مسئلہ حل ہو گیا, خدا کی کو پھر بیٹیاں بھی ہیں جن کو پوجا جائے, وہی نا خدا کی جو سب سے لاڈلی ناجائز اولاد ہے نا, اب اینڈ پہ اس کے بوٹ چاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح خدا راضی ہو جائے. یہ تو وہ ہے نا, کئی گروپس ہیں نا, کچھ تو ہوتے ہیں نا برین ڈیڈ لوگ. برین ڈیڈ لوگ تو اسرائیل کی پرستے جو پاکستان میں چلتے. جیسے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میں نے ایک چیز دیکھی, یہ جعفر ایکسپریس والے حملے کے بعد لکھا ہوا تھا یہ پاکستان کا 7 اکتوبر ہے, کوئی وہ ملٹری لنکڈ اکاؤنٹ تھا. سبحان اللہ, پاکستان کا 7 اکتوبر, اب مرسی لیس ریٹریبیوشن ہو جائے. اینڈ آئی واز لائک کہ یار مجھے کوئی بیس بال بیٹ لا کر تو میں اسے اپنے سر پہ ماروں, کیونکہ اس کے سر پہ تو مار نہیں سکتا,
کہ خدا کا خوف کرو، لیکن ان کے پیچھے بھی ایک سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی کیا ہے؟ انہیں اسرائیلی بڑا گلیمرس لگتا ہے بہت زیادہ. انفارچونیٹلی یہ ایکچولی وہ جو خواتین والی ٹک ٹاکس ہے نا اسرائیل کی سیکس پروپیگنڈا والی، وہ دیکھ کے ایکچولی یعنی ہم جتنا مرضی مذاق اڑا لیں انڈیا کا، تو دل کے اندر ہمارا بھی مطلب یہاں کو پاکستانی نوجوان کہہ رہا ہے کہ آئی لو اسرائیل بیوٹیفل وومن، یعنی یہاں پہ بھی پھر مطلب وہ گلیمر اور یہ بھی ہے. برین ڈیڈ پارٹی کے اندر یہ فیکشن بھی ہوگا، لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ویگو کلچر کی پیداوار ہے. وہ اسرائیل کی ملٹری اور وہ کہ وہ دیکھتے ہیں نا کہ بڑے بدماش ہیں، او جی ہم بھی بڑے بدماش ہیں، ہم بھی اسرائیل ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے. بدماش کا جو انجام ان کو سمجھ نہیں ہے نا، اتنی انٹلیکچوئل سگیسٹی نہیں ہے. جو دنیا کا یا آخرت کا انجام بھی یار دوسرا پہلو تو آپ مورل پیسے تو ڈسکس ہی نہیں کرتے ہم. آخرت تو جی چھوڑ دیں، آخرت تو جی فکشن ہے نا. پھر ہاں یہ مسئلہ ہے، آخرت تو فکشن ہو گئی نا. اس کو تو میں تو خیر اتنا دینی آدمی اپنے آپ کہتا بھی نہیں، گناہ گار آدمی ہوں. میں تو بات کرتا ہوں نا تھوڑا ہسٹری پر بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ مذہب کو تھوڑا دور بھی رکھوں. اس لیے بھی رکھوں کہ پاکستانیوں نے جو مذہب کے ساتھ کر دیا، اس کے بعد میں چاہتا ہوں مزید ظلم نہ کروں جو ہمارے یہاں اسلام کے نام پر ناٹک اترا ہے. لیکن اگر آپ مسلمان بن کے سوچیں نا تو آپ کبھی بھی اسرائیل کو گلوریفائی کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر آپ غنڈے کو اپنا وہ رول ماڈل مانتے ہیں نا، گاؤں کے اندر جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ڈاکے مار کے بڑی گاڑی لی ہے، لوٹ مار کے بڑی گاڑی لی ہے، آپ کہتے ہیں بڑی گاڑی ہے ایسا بننا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں جی 7 اکتوبر ہم بھی اسرائیل ہیں، می اسرائیل سار، می آلسو اسرائیل، می اسرائیل آف ساؤتھ ایشیا، وی آلسو وائٹ سر. ہاں وی آلسو وائٹ. اب عجیب نانسنس بات ہے نا. ناٹ براؤن لائک انڈین سر. تو جو بات ہے نا، جو آپ بات کر رہے ہیں، حمزہ اظہر سلام ہو گیا، احمد قریشی ہو گیا، یہ کچھ ایسٹس ہیں جو پلانٹ کیے ہوئے ہیں جی کہ اسرائیل سے پاکستان کا ڈنڈا ملایا جائے. لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو اسرائیل سے پاکستان کا، اگر پاکستان کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ کوزی ہوتا ہے تو پاکستان اپنے پاؤں پر خود بہت بڑی کلاڑی مارے گا. کیونکہ پاکستان کے قیام کا صرف ایک ہی ہسٹوریکلی پاکستان کے قیام میں دیکھیں آپ کس چیز پر اکٹھا کریں گے پنجابی اور پشتون کو، پنجابی اور سندھی کو. آپ نے اسلام کے نام پر کھلواڑ کیا تو تب بنگالی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھائی میں پھر بنگالی ہوں نا. اگر تم کہتے ہو شالا بنگالی تو ہاں پھر میں بنگالی ہوں. تم کہتے جی وہ بھوکا بنگالی، سوری شالا پنجابی وہ کہتے تھے، تو بھوکا بنگالی تو پھر میں علیحدہ ہوتا ہوں. ایک بڑا ایسا واقعہ جو پڑھ کے نا میں حیران ہو گیا اور میں سمجھا جھوٹ لکھا ہے. جنرل راؤ فرمان علی صاحب تھے، ہی واز بگ ان ایسٹ پاکستان لیٹ 60s اینڈ اپ ٹل 71، امپورٹنٹ پوسٹ پہ رہے. ان کی کتاب ہے اپنے تجربوں پر، انہوں نے لکھا کہ یار 1970 کے الیکشن کے ارد گرد کے دور کی بات ہے. آئی واز گوئنگ تھرو ڈھاکہ یونیورسٹی اینڈ آئی اوور ہرڈ اے اسٹوڈنٹ سیئنگ ٹو ہز میٹ، اپنے دوست کو کہہ رہا ہے میں نے یار قرآن پڑھنا چھوڑ دیا کیونکہ اردو رسم الخط میں لکھا ہوا ہے. میں جب یہ پڑھا میں نے کہا یار فیک لگتا ہے، کوئی بھی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا، اتنی نفرت کیسے ہو سکتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ آپ نے اسلام کو جب مکمل طور پر طلاق دے کر ڈیلنگ کر دیا ہر اس چیز سے جو کہ عام شہری کے لیے امپورٹنٹ تھی، مٹیریل جو زندگی کے جو اسلامک سوشل جسٹس کا کانسیپٹ ختم، اسلامک اکنامکس کا کانسیپٹ کوئی آیا ہی نہیں. آپ نے وہی کالونیل ایرا والا نئے بس آقا بدل کے کانسیپٹ چلانے کی کوشش کی. تو اس کے بعد بنگالی نے اگر اپنا بنگالی سب نیشنلزم دریافت کر لیا اور پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو اس میں اچنبے کی تو کوئی بات نہیں ہے. تو آپ اسرائیل کو اگر ساتھ لنک کرتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں پر بڑی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے، افریقہ میں پاکٹس ہیں، برما میں روہنگیا ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے نا ہمیشہ ہسٹری میں جو سمبولک ہو جاتی ہے. اس وقت عالم اسلام کا سمبولک مسئلہ کشمیر نہیں ہے، روہنگیا نہیں ہے. اس وقت عالم اسلام کا سمبولک مسئلہ فلسطین، مسجد اقصی یہ بنا ہوا ہے. آپ پوری دنیا کے کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں آپ کو اسرائیل کے خلاف ہیٹ ملے گی. کیوں ملے گی؟ بیکاز اٹ ہیز بیکم شاید آذربائیجان کے نہیں وہ باقی 5 میں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گی یار، وہ تھوڑا ڈفرینٹ فنامنا. پتہ ہے کیا وہ جی یہ جو 6 ملک نکلے نا، یہ وہ کمیونزم نے جو بیڑا غرق کیا نا سوسائٹی کا، وہ یہ تو اس طرح بیچارے اپنے روٹ سے بہت زیادہ دور بھی ہو گئے نا. لیکن یس آپ کی بات درست ہے، آذربائیجان میں یا کچھ اور قازقستان وغیرہ میں بھی ایپیتھی ملے گی. لیکن جنرلی اسپیکنگ جو بھی مسلمان اسلام کو امپورٹنس دیتا ہے اسے فلسطینی مسئلے کا پتہ ہوتا ہے. عام شہری تو نفرت ہی کرے گا. پھر پاکستان میں اسپیسیفک آ جائیں آپ، یہ تو بات گلوبل ہوگی نا. گلوبل ریالٹیز بہت دفعہ لوکل ریالٹیز سے ایگری نہیں کرتی. پاکستان میں اسرائیل از اے سلر، یہودی
یہودی ایجنٹ، اسرائیلی ایجنٹ، خواجہ آصف عمران خان کہتا ہے اسرائیلی ایجنٹ ہے، عمران خان لوگ نون لیگ کو کہتے ہیں تم اسرائیلی ایجنٹ ہو. اسرائیلی ایجنٹ تو گالی ہے، قوم کے ایک سائیکی میں بیٹھی ہوئی ہے چیز. ہم بدماش بننے پر اعتراض نہیں کرتے لیکن اسرائیلی بننے پر اعتراض کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیشہ چھپ چھپا کے کام کرنے کی کوشش ہوتی ہے. جو بھی اسرائیل کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، چھپ چھپا کرتا ہے. پتہ ہے بہت گالیاں انڈے ٹماٹر پڑیں گے، لیکن اگر آپ کبھی خدا نخواستہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس چیز میں، آپ کی اسٹیٹ کی لیجیٹمیسی تباہ ہو جائے گی. ٹی ٹی پی والے کو اس کے بعد ریکروٹمنٹ کے لیے صرف ایک ہی لفظ بولنا پڑے گا، اسرائیل. ایون میں بتاؤں آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں نا، بی ایل اے بھی کچھ لبادہ اوڑھ لے گی اینٹی اسرائیل اینٹی کلونیلزم کا. نہیں وہ لیفٹزم کے ذریعے آ جائیں گے نا. ویسے وہ اسرائیل کے بڑے وہ اور کرد اور دروز اور سب بڑے یہ سارے ہیں، لیکن نا آپ اسرائیل کے قریب جائیں صحیح، بی ایل اے لیفٹسٹ کارڈ پلگ ان کر کے اینٹی اسرائیل آ جائے گی. اپنے پروپیگنڈا کے اندر بہت زیادہ فلسطینی پروپیگنڈا کے ساتھ اپنی مماثلت کرنے کی کوشش کر دی ہے نا. لینگویج وہ فرام دا ماؤنٹین ٹو دا سی اور یہ، حالانکہ کوئی کامن اسٹرگل نہیں ہے، کوئی کامنالٹی نہیں اسٹرگلز کے درمیان. کامنالٹی اگر بی ایل اے سے دیکھنی ہے نا آپ نے فلسطین والے مسئلے کی، کچھ اسرائیل سے ملے گی. کیا؟ ریشیل بیسس آف ڈسکریمنیشن. فاشزم ہے نا. فاشزم کیا ہے جی؟ ایکسٹریم نیشنلزم آن دا بیسس آف ریس. جی ہٹلر کیا کر رہا ہے؟ جرمن فاشزم، ریسزم. وہ صرف اس وقت پلڑا کمزور ہے بیچارے بلوچ قومیت کا، تو اس پہ رحم دلی کا بلوچ قومیت کا پلڑا ہمیشہ ہی کمزور ہی رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعداد کے علاوہ بلوچوں کے اندر جو ہے وہ بہت سارے سب اسٹریٹمز موجود ہیں. یہ تو ان کو موقع ہماری اسٹیٹ کی پالیسیز نے دیا کہ یہ تھوڑی بہت ریلیونس حاصل کر سکیں، یونیفائڈ آئیڈینٹی بن جائے بلوچ. ہاں، اور وہ آئیڈینٹی ایز اپوز ٹو پاکستان بنے. ورنہ بلوچ آئیڈینٹی کیا ہے؟ بلوچ آئیڈینٹی از ایز مچ پاکستانی آئیڈینٹی ایز پنجابی. جی ہونا تو یہی چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ہم نے ایسے کیا کہ ہم نے ایلینیشن اور ایکسپلائٹیشن کے ماڈل پر گئے. وہی سردار جو ریاست سے پیسے لیتا ہے، گھر پہ بیٹھ کے کہتا پنجابی سب کھا گیا، ریاست سے سبسڈی وہ لیتا ہے. وہ ایچ ایم میں پڑتا ہے، بلوچ سردار ایچن میں پڑھتے ہیں. سارے ایچن میں پڑھتے ہیں. ثناء اللہ زہری، ان کے بیٹے اسکندر زہری اب تو شہید ہو گئے. اختر مینگل بھی میرا خیال ہے. نہیں، میرے کلاس فیلو تھے، بکٹی کے نواسے میرے کلاس فیلو تھے، ڈونکی وغیرہ سب سارے بلوچ، ساری بلوچ سرداری، مزاری، فلب، they are all in ایچن. ایچن نا پاکستانی ایلیٹ کا گڑھ ہے. آپ سے معذرت کے ساتھ مطلب کچھ اچھا رول پلے نہیں کیا اس دوران. ہاں نہیں، اس میں کیا مجھے کوئی حرج نہیں ماننا. ڈیفینیٹلی نہیں، وہ بات وہ نہیں ہے. بات میرا مقصد ایچن کو ہٹ کرنے کی چیز کو مقصد یہ کہ وہی جو جم خانہ ہے، وہی پی سی سرینا ہوٹل ہے، وہی ایچن کالج ہے. جناب ایک نا بڑے مزے کی کتاب ہے، ایک مصنفہ ہیں روزیٹا آرمیٹیج، کتاب لکھی ہے وہ بگ کیپٹل ان این انیکول ورلڈ، پاکستانی ایلیٹ کی اینتھروپولوجیکل اسٹڈی. اس میں انہوں نے وہ ایچن کالج کا تو خیر بڑی سے پلیس آف آنر دی، لیکن چلیں ایچن کو چھوڑیں. اتنا برا نہیں ہے. ایک بات ایسے کرنا چاہوں گا، ایچن اتنا برا نہیں ہے، اتنا ایون نہیں جتنا آپ کو باہر سے لگتا ہے. بھائی ہمارے میچ وغیرہ ہوتے تھے ہمیں ٹھیک ہی لگتے تھے. ویسے آپ کے چاند باغ میں تھے؟ حسن عبدال. حسن عبدال چلو ایک انفیریئر اسکول میں تھے آپ، کوئی نہیں. نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. اتنا ایون نہیں جتنا باہر سے پرسیپٹیو لگتا ہے. ایول کا ایول ایچن نہیں ہے، ایول جمخانہ نہیں ہے. It's the network that is. It's the elite capture that's evil نا. Why would we hate Aitchison or something? It's a nice campus. I like the campus. Point یہ ہے کہ Aitchison اس elite کا ایک سمبل ہے جو elite لنکڈ ہے، جو elite آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی بلوچ پنجابی. جب وہ Aitchison میں ہوتے ہیں وہ بلوچ کارڈ نہیں کھیلتے، وہ بڈیز ہوتے ہیں، کبھی نہیں کھیلتے، سارے بڈیز ہوتے ہیں. وہاں پر زیادہ بلوچ کارڈ کیوں کھیلتا ہے؟ اچھا مزے کی بات، بلوچی زبان میں ایتھنک کارڈ ڈیرے پہ، اسلام آباد میں دوسرا کارڈ. کیوں؟ پروفٹ سیکنگ ایکسرسائز ہے نا. ہماری ساری ایلیٹ یہ کرتی ہے، بلوچ ایلیٹ بھی یہ کرتی ہے، پنجابی ایلیٹ بھی یہ کرتی ہے. نواز شریف صاحب اگر بلوچ ہوتے تو یہی کچھ کر رہے ہوتے نا. پھر جو پنجاب میں جاگ پنجابی کارڈ کھیل سکتا ہے وہ بلوچ میں ایتھنک کارڈ نہیں کھیلے گا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بنا رہے ہیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. اٹس اے بزنس. نیچے والے کو آپ بتاتے ہیں تجھے کچھ نہیں مل رہا نا، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، وہ پنجابی کھا گیا. اوپر پنجابی جنرل صاحب یا میاں صاحب کو آپ بتاتے ہیں کہ اگر یہ بلوچ بندوقیں اٹھا کے آپ کو کچا نہیں کھا رہے تو میں نے روکا ہوا ہے ان کو، میں ہی واحد رکاوٹ ہوں ان کے اور آپ کے درمیان. نہیں تو یہ تو آپ کا گریبان پکڑیں گے. پنجاب میں بھی یہی ایکسپلائٹیشن سائیکل ہے، سندھ میں بھی یہی ایکسپلائٹیشن سائیکل ہے، کے پی میں بھی یہی ایکسپلائٹیشن سائیکل ہے. وہی کہیں ملک صاحب ہوتے ہیں، کہیں خان صاحب ہوتے ہیں، کہیں مہر صاحب ہوتے ہیں، کہیں چانڈیو صاحب ہوتے ہیں اور کہیں بگٹی صاحب ہوتے ہیں.
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستانی ایلیٹ کا الائنس بڑا مضبوط ہے, جو کہ اس کتاب سے بڑی اچھی کتاب ہے, پڑھنی چاہیے. تو ایچیسن کالج, جم خانہ, یہ چیزیں تو فینوٹائپس یا سمٹمز ہیں. پیچھے جو گورننگ ڈائنامکس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایلیٹ ہے غلام کے ایک غلام, ہم لوگ غلام کے غلام. ہماری ایلیٹ پہ ٹیپ ان کدھر کرتی ہے, باہر کدھر جاتے ہیں پڑھنے, ویسٹ کے, آکسفورڈ, ہارورڈ, ییل. اچھا مزے کی بات, وہاں سے ڈگریاں کون سی لے کر آتے ہیں؟ وہ ساری فار سیل ڈگریاں نا, ہوٹل مینجمنٹ کی جیسے پڑھائی نہیں کرتی, پڑھ لیتے ہیں. مشکل ہے. ایک میرا خیال ہے مراد علی شاہ صاحب نے ٹیکنیکل ڈگری کی ہوئی ہے, یا ایک ادھے کسی اور نے. اب پڑھنے سائنس میں نہیں جاتے, سائنس میں کم جاتے, سائنس میں نہیں جاتے, اصل محنت تو وہاں لگتی ہے نا. سائنس میں نہیں جاتے, جائیں گے ڈگری کریں گے, ٹیگ لگائیں گے, گلوبل ایلیٹ میں ٹیپ ان کریں گے, ورلڈ اکنامک فورم کے یوتھ فورم پہ جائیں گے, کہیں کوئی ورلڈ بینک میں جاب لگ جائے گی ان کی, اور وہاں پر سیکھیں گے کیا, غلامی. جیسے پنجاب اور کے پی کی ایلیٹ رنجیت سنگھ کی ٹانگیں دبایا کرتی تھی اور اپنی عوام کو اوپریس کیا کرتی تھی. ابھی کل خدا نہ خواستہ پاکستان نہ رہے تو کل مودی کی یا اس کی آئیڈیالوجیکل پروجنی کی ٹانگیں دبا رہی ہوگی اور اپنے لوگوں کو پریس کر رہی ہوگی. اس وقت امریکہ کے ایجنڈے پر کر رہی ہے. پاکستان کو تو ان لوگوں نے بنا لیا جیک پاٹ کہ یہ ایک ملک ہے جو ہمارے نام لاٹری نکلی ہے. ابن انشا نے لکھا اردو کی آخری کتاب میں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندو ساہوکار ہمیں بہت لوٹا کرتے تھے اور ہماری خواہش تھی کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی لوٹیں, تو اس لیے ہم نے پاکستان بنا لیا. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا, لیکن ابن انشا جو طنز کر رہا ہے وہ بالکل درست کر رہا ہے. اور وہ جو پروسیس وہ 60s میں لکھی ہوئی کتاب ہے نا, اب وہ پروسیس بڑی گروٹیسک فارمز میں بہت آگے بڑھ چکا ہے. اس وقت تو سٹارٹ ہو رہا تھا نا. گندھارا انڈسٹری اسکینڈل کی بات کرتے ہیں اگر وہ اس میں ایوب خان کے بیٹوں کی, آج تو گندھارا انڈسٹری اسکینڈل آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے یار اتنا تو میں کہتا ہوں لاہور کا کوئی مائلڈ لیول کا ٹھیکیدار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں نام نہیں لیتا, ٹھیکیدار جو بھی ہوں لاہور کے, جس کے مرضی ان لاز ہوں, اب نام نہیں لیتے, لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے اشارہ کس طرف ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایکسپلائٹیو سسٹم بنا لیا جس میں ایلیٹ غلامی کر رہی ہے. ایلیٹ اپنا سیلف انٹرسٹ بھی صرف اتنا دیکھ رہی ہے انڈیویجول لیول پر, یا تو ایلیٹ لوگوں کو لوٹے لیکن ایک نیشنل آئیڈینٹی کریٹ کر لے نا, کوئی کارنگی کی طرح, کوئی کسی کی طرح یونیورسٹیاں بنا دے امریکہ کی, کچھ تو کرے. وہ انہوں نے تو اپنا سارا رکھا باہر, بلکہ پیسہ لوٹ کے بھی ادھر سے باہر لے جاتے ہیں. کیپٹل فلائٹ اوے فرام پاکستان, لنڈن, فرانس, دبئی, ادھر ادھر لے گئے. عوام کے لیے کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا نا. عوام کے لیے پھر کیا بچا؟ نفرت بچی, جو بیچنا آسان ہو گیا. عوام کو ایک پازیٹیو فیڈ بیک سائیکل میں ڈال دیا. نفرت کرو بچہ, اپنا سر توڑواؤ, سردار یا سرتنت جدا. ہاں وہ ایک علیحدہ نفرت ہے. وہ مذہب کو ایکسپلوٹیشن علیحدہ, مذہب کی ہے, ایتھنک ہے. وی آر بیسیٹ بائی ڈیمنس. ہم نے کیا بنانا تھا کیا بن گیا. تو یہ جو نازک صورتحال ہے نا, نازک صورتحال تو بہت کریٹ ہو گئی نا. اب اسٹیٹ جو ہے کہتے تھے جی پاکستان کی فوج نہ ہوگی تو ملک میانمار بن جائے گا, اب کہتے ہیں لیبیا بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میانمار بن گیا, کامیاب ہو گیا. اگلا سٹیپ لیبیا ہوتا ہے نا. میانمار پہلا سٹیپ ہے. میانمار وہ ملک ہے جس میں ملٹری ہنتا گورنمنٹ کر رہی ہے سینٹر میں. لیبیا وہ ہوتا ہے جس میں ٹکڑے ہوتے ہیں. لیبیا وہ ہے جس میں فارمل ٹکڑے ہو جاتے ہیں نا, 6 ٹکڑے ہو گئے, یہ اس کا علاقہ, یہ ان جنرل صاحب کا علاقہ, یہ اس کا علاقہ, یہ اس پارٹی کا علاقہ. 3-4 علاقے لیبیا میں بنے ہوئے. اب ہمارا اس طرف جا رہا ہے ڈی نیوکلیئرائزیشن. اگر خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انڈینس کا ایون 60s سے یہ ڈاکٹرن چلی آ رہی ہے کہ پاکستان پر قبضہ کرنے کی بجائے اس ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہمارے لیے اسٹریٹجیکلی بہتر ہے. اسپیسیفکلی جو ریور انڈس کے ویسٹ والا ریجن ہے وہ ان گورنیبل وائلڈ ویسٹ ہے, اس کو آپس میں ہی الجھا رہے. ریور انڈس کے اس طرف والا چلو انہوں نے رنجیت سنگھ والے ماڈل پر ان کو چلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. مے بی وہ ریور انڈس تک پہنچ جائیں تو پھر ان کے ایمبیشنز کابل تک چلے جائیں گے. ابھی تو وہ یہاں تک کی سوچ رہے ہیں. تو پاکستان از فیسنگ ریئل ڈینجر, اور ہماری اس کریٹیکل جنکچر پہ جب دنیا فلکس میں ہے, تھیوسیڈائڈیز ٹریپ سپرنگ ہو چکا ہے, چائنا اور امریکہ آمنے سامنے کھڑے ہیں, جب بھی اس طرح کا کوئی گلوبل کرائسس آتا ہے لائنیں ڈرا ہوتی ہیں. پاکستان نہ بنتا اگر جنگ عظیم دوم نہ ہوتی, جنگ عظیم اول نہ ہوتی. برطانوی تو جانے کے موڈ میں نہیں تھے, پاکستان اور انڈیا آزادی تھا. اب دوبارہ نئی لائنز بننے کا موقع آ رہا ہے. اب وہ نئی لائنز کہاں بنے گی؟ آپ کی نیشنل آئیڈینٹی اس موقع پر فریکچر ہو رہی ہے. آپ کی نیشنل آئیڈینٹی فریکچر ہوگی تو نئی لائن یہ بنے گی کہ انڈیا پھر لائن لگائے گا, کیونکہ ان کی نیشنل آئیڈینٹی مضبوط ہو رہی ہے.
اینڈ دیٹ کنٹری بے شک ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے فرمایا تھا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے, مجھے وہ بات بھولی نہیں کہ ہمارے انڈیا سے تو تھریٹ نہیں ہے جی, ہماری تو انٹرنل اور وہ اکانومی کا مسئلہ مین مسئلہ ہے. اب 2 سال بعد آ کر کہتے ہیں جعفر ایکسپریس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب دوسرے ہیں کہ جی انڈیا کروا رہا ہے. سب کو کب سے پتا ہے کہ انڈیا کروا رہا ہے, ہسٹری سارے کو پتا ہے جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے, انڈیا پہلے دن سے جو کر رہا ہے سب کو پتا ہے. جا کے یہی کہا کہ افغانستان سے ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی نا, وہ جیسے نا کہ کرکٹ پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی انٹیریئر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب ہماری کرکٹ ٹیم بھی افغانستان کی لیول پر رہ گئی ہے, تو انفارچونیٹلی ہماری سیکورٹی سچویشن بھی یہ رہ گئی ہے کہ انڈیا کا نام لینے سے بھی ڈر لگتا ہے. اب ہم نام ہی افغانستان کا لے سکتے ہیں, حالانکہ دس از انڈین انوالومنٹ. افغانستان زیادہ سے زیادہ ہوسٹ پلے کر رہا ہے نا, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ٹریننگ کہاں سے آ رہی ہے, اسٹریٹجک سارا گرینڈ پلان کا حصہ کس میں ہے. اسٹریٹجک گرینڈ پلان جو ہے انڈیا کے اسٹریٹجک گرینڈ پلان میں یہ ساری چیزیں بہت پرفیکٹلی میش ہو رہی ہیں. انڈیا کی نیشنل آئیڈینٹی بھی مضبوط ہو رہی ہے. اب انڈیا کے اور چیزیں بھی لاٹ آف تھنگز آر گوئنگ رائٹ فار دیٹ. ٹھیک ہے وہ ملک ہمیشہ بلو پوٹینشیل پرفارم کیا گیون کہ جتنا بڑا ملک ہے, لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آپ دیکھیں, پاکستان تو وے بلو پار پرفارم کر رہا ہے نا جی. تو اگر ہم یہاں پر فال کرتے ہیں ایسے موقع پر جب دنیا فلکس پہ ہے, تو پھر کون بچانے آئے گا. 1971 میں تو چلے نکسن نے دھمکی دے دی تھی جی اندرا گاندھی کو کہ ایسٹ کا تو جو کرنا ہے آپ نے کر لیا, ویسٹ پاکستان کو نہیں چھیڑنا. رشیا نے بھی کہا ویسٹ پاکستان کو نہیں چھیڑنا. دونوں اپنی اپنی گیم میں یوز کر سکتے تھے. اب تو آپ گیم میں یوز لیس ہو گئے. آپ اسرائیل کے بوٹ چاٹنے جاتے ہیں, آپ سعودیوں کے بوٹ چاٹنے, آپ کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا. سر یو کے لگا رہا ہے منہ, یو کے منہ نہیں لگا رہا, یو کے کچھ اور کر رہا ہو, پتہ کیا کر رہا ہو. یو کے صرف اپنے آپ کو شو کرانا چاہ رہا ہے ایک اور بڑے بھائی کو کہ ہم بھی بڑے بھائی ہیں, ہم بھی مطلب آپ کے کام آ سکتے ہیں نا. ایک دنیا میں ایک ہیرارکی چل رہی ہے, لیکن یو کے اس طرح نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کتنی انویسٹمنٹ دے کچھ دے نہیں سکتا. کچھ دے سکتا بھی ہو تو دے گا نہیں, کیونکہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ نہیں ہے. پاکستان ہمیشہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ اچھا دیتا رہا, تو امریکی پیسہ پھینکتے رہے ادھر, ایلیٹ کو خریدتے رہے. اب امریکیوں کو سمجھ آ گیا کہ بالکل کچھ دینے کی ضرورت نہیں, صرف بندے ہی خرید لو, اور ملک پھانک ہو گیا. ایسی سچویشن میں 2 ہی آپشنز ہیں, آئدر ویل رول اوور اینڈ ڈائی اور ویل ہیو ٹو ہیو اے ری برتھ. اوریجنل ری برتھ 47 میں کرنی تھی نا, مس کر دیا اس وقت, آسان دی. اب فلسطینیوں والے آگ اور خون کے دریا سے نکل کر ری برتھ کرنی پڑ جائے گی, اگر ابھی لاسٹ چانس ہے, لاسٹ چانس, یہ آخری سائیکل چل رہا ہے. پرابیبلی 20-25 سال میں دنیا میں پیراڈائم شفٹ آ جائے گی میکس. اس پیراڈائم شفٹ کے وقت اگر ہماری یہی شیمبولک کنڈیشن رہی جو لگ رہا ہوگی, تو پھر تو گئے. پھر ہم سٹارٹ کریں گے وہ مائنس سے جہاں سے فلسطین نے سٹارٹ کیا تھا. لیکن ٹو بی آنیسٹ فلسطینی دے ڈڈ پرفارم ویل, ان کا دشمن بڑا اسکلفل تھا. ہمارا دشمن تو ایسا ہے کہ بندہ دیکھ کر افسوس کرتا ہے کہ ان سے ہار گئے. مطلب انڈیا آف کورس ایک ایسا ملک ہے جس نے وے بلو پوٹینشیل پرفارم کیا ہمیشہ. چائنا اور انڈیا کی مثال دیکھ لیں نا, چائنا کہاں پہنچ گیا, انڈیا کہاں ہے, لیکن ہم کہاں رہ گئے, کسی کھیت کی مولی نہیں رہے. اور اس فرنٹیئر ریجن ہے یہ اسلام کا, جیسے اسپین تھا نا, حدوں میں سے فرنٹیئر ریجن ہے. ہمارے سائڈ پہ اسلام لینڈ ختم ہو جاتا ہے نا آگے, اس کی باؤنڈری تو اب ریڈ کلف لائن پر آ گئی ہے, یا ایک اینکلیو ہے بنگلہ دیش کا, اور یقین رکھیے اینکلیو ختم ہو جائے گا جس دن یہ ختم ہو گیا. چاہے بنگلہ دیش کا اینکلیو ہو, چاہے ایون انڈیز جو چھوٹے آئی لینڈز ہوں, چائنا کا جب چھٹا آئے گا. نہیں وہ ویسے نا وہ ایک بہت بڑا ایکو سسٹم ہے, اس کے بارے میں یہ بات میں نہیں کہوں گا. سیلف سسٹینیبل تو نہیں ہے ابھی, امریکن ڈپینڈنسی پہ چل رہا ہے, چائنیز ڈپینڈنسی بڑھ جائے گی. نہیں, انڈونیشیا از بگ, انڈونیشیا از ٹو بگ, ٹو بگ ٹو فیل. بگ بٹ پاکستان از آلسو ٹو بگ ٹو فیل. نہیں, انڈونیشیا پھیلا ہوا بہت ہے جغرافیکلی. دوسرا اپنے ایتھنک گروپس میں میجورٹی میں اکثریت ہے. اور تیسرا یہ کہ چائنا اس طرح کا امپیریلزم پریکٹس ہسٹوریکلی کرتا نہیں رہا. چائنا سے what guarantee is there? کنفیوشس یار نہیں, وہ رکاوٹ مجھے لگتا ہے ایسے وہ ایسے ہم نے خود کیٹیگرائزیشن بنائی. چین سے کنفیوشس کو موز تنگ نہیں نکال سکا. کنفیوشس جو ماڈل دے کر گیا نا اسٹیٹ کرافٹ کا, اس میں وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے تو بالکل کسی بھی حد تک جائیں گے, لیکن فار آف انڈونیشیا میں ڈیموگرافک چینج مشکل ہے. ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جو سسپٹیبل آپ کہہ سکتے ہیں چائنیز سے, کیونکہ اس میں 20-30% چائنیز آبادی بھی ہے نا. لیکن انڈونیشیا از ناٹ دیٹ. اور انڈونیشیا میں جو منارٹی ہے وہ تھوڑا انڈین اوریجن ہے, چائنیز اوریجن کی بجائے. اگر آپ ان کے نام ہی دیکھیں نا, جیسے سکارنو کی بیٹی کا نام تھا سکارنو پتری,
جی پتری بیٹی یہ پنجابی میں تو ہندوستان کا بہت انفلوئنس ہے. ہندوستانی وہ انڈونیشیا میں لنکڈ ہندوستان سے ہے نا, ایتھنک اور کلچرل, چائنا سے نہیں ہے. لیکن چائنا کی چھاپ تو ہوگی اس ایریا پہ بہت, چھاپ ہو جائے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جینوسائڈ بھی ہو جائے گا. آن دا ادر ہینڈ پاکستان کے کیس میں جینوسائڈ از پاسبل, اور بنگلہ دیش ویری مچ. بنگلہ دیش تو بہت زیادہ سسیپٹیبل ہے نا. پاکستان کے کیس میں تو یہ چلیں پیچھے پوری پشت آپ کی پورے وہ گلوبل اس سے جڑی ہوئی ہے, افغانستان, ایران, پورا پیچھے وہ ایک ہے نا. لیکن بنگلہ دیش از سراؤنڈیڈ, کمپلیٹلی سراؤنڈیڈ. بنگلہ دیش بہت پیرلس سچویشن میں. میں نے ایک سوال سوچا کرتا تھا, میں نے نا 1971 پہ بہت ریسرچ کی, بک بھی اس پر لکھی. تو بندے کے ذہن میں سوال بھی آتے ہیں, آپ جب ریسرچ کرتے ہیں آپ سوالوں کے اس میں جاتے ہیں. ایک میرے ذہن میں سوال ہے کہ بھائی ہم نے پہلے دن سے ہی کیوں نہیں علیحدہ بنا دیا؟ قائد اعظم نے سور وردی صاحب کو کہا کہ تم یونائٹڈ بنگال علیحدہ بنا دو, تو پہلے دن سے ایسٹ پاکستان کیوں نہیں علیحدہ بنا دیا؟ دو قومی نظریے میں بھی اس کی گنجائش تھی, قرارداد لاہور میں بھی اس کی گنجائش تھی. آپ ایسٹ پاکستان بہت دور تھا, اس کو گورن کرنا ویسٹ پاکستان سے کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا تھا. بس وہ مماثلت رکھتے ہیں. تو کیوں نہیں بنایا کہ بھائی برادر اسلامی ملک لیکن علیحدہ ملک پہلے دن سے؟ تو جو آنسر مجھے ملا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ حیدرآباد دکن کر دینا تھا. 1947 میں ساری اکانومی ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی, سارے تعلیم یافتہ لوگ بھی ہندو, وہ بنتے ہی نا. اس کے ساتھ وہ 1-2 سال بعد جیسی پاکستان کی کوئی کمزور مومنٹ دیکھ کے اس پہ چڑھ دوڑنا تھا. تو وہ جو ملٹری رپوسٹ کا تھوڑا سا خوف اس زمانے میں تھا, اس وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش کا یا ایسٹ پاکستان کا ایک نیشن میں اتحاد. اس زمانے میں ایسٹ پاکستان میں بھی لوگ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جی سیکیورٹی گارنٹی ویسٹ پاکستان تھا. جو علیحدگی میں امپورٹنٹ ترین چیز سامنے آئی وہ تھی 65 کی جنگ, جب ایسٹ پاکستان کو بے یارو مددگار چھوڑا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا چین کے الٹیمیٹم نے بچایا تھا. تو ایسٹ پاکستان سے کھڑے ہو کے 15 بندوں نے کہا کہ اگر چین کے الٹیمیٹم نے بچایا, چین سے تو ہم خود ڈیل کر لیں, پھر یہ کیا آپ کی کیا ضرورت ہے, پھر آپ ہمیں نیچے لگا کے بھی رکھیں اور اس کے بعد بات کریں کہ جی سیکیورٹی تو چین نے دی ہے, چین سے ہم خود بات کر سکتے ہیں. پھر انٹرسٹنگلی پرو چائنیز سب سے بڑی جو پارٹی تھی وہ مولانا بھاشانی کی تھی نا, بنگالی تھے وہ. تو بھٹو صاحب تو اپنی سیاسی دکان چمکا رہے تھے, ان کا بیان پوری طرح درست نہیں تھا کہ چین نے پروٹیکٹ کیا ہے, لیکن ان کے اس بیان کو ٹریکشن بہت زیادہ ملی اور الٹیمیٹلی پوری طرح یہ بات غلط نہ تھی کہ ایسٹ پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا 65 کی لڑائی میں. تو یہ تو علیحدہ بات ہے کہ بھارت نے فوکس ویسٹ پاکستان پہ کیا, اور اس پہ لکھا بھی جو آپ کے مین جنرل تھے اختر, انہوں نے لکھا لیٹر میں 67 میں کہ اگلی دفعہ وہ غلطی سے سبق سیکھ کر ایسٹ پر فوکس کریں, کیونکہ وہاں پر ہم فورس کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے زیادہ. تو یہ چیز ہے کہ ایسٹ پاکستان واز ان پیرل, بنگلہ دیش از ان پیرل. ان کو خود اندازہ ہے اس چیز کا, کسی کو ہمارے سے سیکھنے پڑھنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے. انہوں نے شو کرایا کہ وہ ہم سے زیادہ شعور رکھتے ہیں, اور وہ آج بات کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ نے تو ہمیں ایک ہاتھ پاؤں باندھ کے بھارتی بھیڑیے کے آگے ڈالنے کا جو پلان کیا ہوا ہے, ہم وی ڈونٹ وانٹ اٹ, وی وانٹ گو کوائٹلی. لیکن دے آر ان گریو پیرل. پاکستان, ویسٹ پاکستان آلسو ان گریو پیرل. تو جو مکینک اسرائیل کے اینڈ کو ہیرالڈ کر رہی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا سیٹلر کالونیلزم ایک کمزور نظریہ ہے فلسطینیوں کے اس نیشنلزم کی جس کی بیس اب اسلام پر بن گئی. فلسطینیوں میں بھی آپ یہ چیز دیکھیں, بڑی سیکولر تنظیمیں, اسٹارٹ میں تو سیکولر نیشنلزم پر فوکس کیا نا. سیکولر نیشنلزم اسرائیل کا ایک چانٹا برداشت نہیں کر سکا لبنان میں, حالانکہ ان کے پاس حماس سے زیادہ اسلحہ تھا, بیکنگ بھی زیادہ تھی, اس وقت کولڈ وار بھی چل رہی تھی, اب رشیا بیک کرتا تھا ان کو, اس وقت سیریا بھی بیک. اب تو حماس کو تو کوئی نیبرنگ ریاست بیک نہیں کرتی نا, وہ دور ایران ان کو تو کرتا تھا. سیکولر جو دور تھا مصر سب بیکرز تھے, سارے باتھس بیکرز تھے, لیکن وہ اسپرٹ نہیں تھا, وہ اسپرٹ نہیں تھا نا. مار کھائی, چند لوگ اوپر کی لیڈرشپ ماری گئی, پیچھے والوں کا چھوڑو پرے کرو, ہم کیوں مریں, کھاؤ پیسے کھاؤ یاشی کرو. اسلام انسانیت کا ریلیجن ہے, اسلام سب کو رائٹس دیتا ہے, اسلام سب سے پہلے سوشل جسٹس دیتا ہے. حضرت علی کے خلاف یہودی کیس لے کر آتا ہے, فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے, وہ بھی تب جب کہ حضرت علی واز ان دا رائٹ, لیکن پروف نہیں تھا. عدالت پروف مانگتی ہے, عدالت نے کہا پروف نہیں لا سکے اس لیے یہودی کے حق میں فیصلہ جاتا ہے. یہودی منارٹی ہے لیکن انسان ہے, حقوق ہیں اس کے. فلسطین میں وہ ماڈل جب نظر آ رہا ہے نا, اس کی بیس پر, اس اسلامی نظریے کی بیس پر جب موومنٹ قائم ہوئی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مضبوط ہے. اتنے سے لوگ ہیں, وہ ٹوٹل 20 لاکھ غزہ اسٹرپ میں رہتے ہیں. 20 لاکھ غزہ اسٹرپ والے 25 کروڑ پاکستانی اور بھاری ہیں, مورلی ایتھیکلی, اور فیلڈ میں
15 مہینے اسرائیل کی ملٹری مشین کا مقابلہ کیا, سرنڈر کیا؟ نہیں. ہمارے والوں نے کتنے دن میں کیا تھا؟ 15 دن میں. ایک نا وہ ڈائلاگ ہے, صدیق سالک کی کتاب ہے, میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا, فکرہ ہے مجھے نا, کچھ فکرے بھولتے نہیں, ذہن میں کھب گئے. 2 افسر جن کے کندھوں پر آدھ پاؤ پیتل چمک رہا تھا میرے پاس آئے, صدیق سالک کے پاس, PR آفسر. اسے کہا سنا ہے تمہیں جنرل نیازی کا قرب حاصل ہے, اس سے بات کرو, اس جنگ کو ختم کرے, نہیں تو ہم کتوں کی طرح تباہ ہو جائیں گے. مسلمان تو شہید ہوتا ہے, کتوں کی طرح تباہ تو نہیں ہوتا بھائی. لیکن آپ کا سیلف امیج یہ ہے کہ ہم جانشین ہیں ماؤنٹ گمری کے, جس کے بھی برٹش انڈیا کالونیل آرمی کے, تو وہ شہید نہیں ہوتا, وہ سنگاپور میں سرنڈر کرتا ہے. 30,000 جاپانیوں کے آگے 1 لاکھ برٹش انڈیا اور برٹش آرمی سرنڈر کرتی ہے. تو ہم نے تو بڑا مارکا لڑ لیا نا, ہمارے تو 30-40 ہزار بندوں نے 1.5 لاکھ بھارتیوں کا مقابلہ کر لیا. انٹرنل سیکیورٹی کی سچویشن بھی بری تھی, بہت امپاسبل سچویشن تھی, لیکن حماس کی سچویشن دیکھ کر بڑی ٹیم لگنے لگ جاتی ہے. جی. اور آپ کا نیچے والا سپاہی, ان کے آپ وہ پڑھ لیں, نیچے والے جونیئر افسر تھے, دے ور ولنگ ٹو فائٹ. ایک پوڈ کاسٹ میری تھی, ایک ویٹرن سے, 71 کے ویٹرن تھے وہ, ہی واز میجر جنرل ریٹائرڈ, وہ نا کپتان تھے اس دور میں. کہتے ہیں جب سرنڈر دینے کی باری آئی نا, جو 7 والی کمپنی کا کمانڈر تھا نا, وہ میرے سے سینئر تھا, اس نے دھونس جتا کے نا مجھے کہا تو دونوں کمپنیوں کا سرنڈر دے گا انڈیا کو. کہتا ہم لڑ سکتے تھے, ہمارے پاس اسلحہ تھا, ہم لڑنا چاہتے تھے. اس کی نا لہجے میں اور آنکھوں میں جو نفرت نظر آئی نا اس بندے کے لیے, 50 سال بعد بھی وہ نفرت تھی اس کی آنکھوں میں کہ اس نے میرے سے سرنڈر کروایا. خود سائڈ پہ ہٹ گیا سینیورٹی کارڈ کھیل کے. نیچے والا تو پھر بھی کچھ شہادت وہ سوچتا ہے نا, لیکن اوپر والا سوچ رہا ہے کتے کی طرح مار جائیں گے. وی ہیڈ اے لاٹ آف ینگ مین فائٹنگ فار کشمیر's freedom, فار پاکستان's freedom. کدھر گئے وہ؟ صرف فوج کی بات نہیں ہے, آپ کوئی دیکھ لیں, بیوروکریسی دیکھ لیں, سیاستدان دیکھ لیں. کون ہے سیاستدان؟ وہ کتاب ہے نا, وہ سیاست کے فرعون انسائکلوپیڈیا, ابھی بھی سارے وہی ہیں, PTI ہو, نون لیگ ہو, جو بھی ہو, فیملی وہی رہتی ہے. نجم سیٹھی صاحب کی فیملی دیکھ لیں, کیا ماشاء اللہ نجیب الطرفین فیملی ہے, ہر پارٹی سے ان کا شجرہ نسب ملتا ہے, ان کی یا ان کی مسز کا. ایلیٹ ہے نا, پارٹی بدلتی ہے, فیملی نہیں بدلتی. گورے کے دور میں بھی وہی ہے. اٹک کی فیملی, میں اٹک کہوں جی, اٹک کی فیملیز کو دیکھ لیں, میں نام نہیں لیتا, سب کو پتا ہے. 1857 میں انہوں نے جاگیریں حاصل کی تھیں, 60 سپاہی بھیجے تھے. انٹرسٹنگلی یہ نا تھوڑا پرسنل لائف کا واقعہ ہے کہ میرے جو دادا کے دادا تھے نا, ہی واز اے ٹیچر, اور سید تھے, تو تھوڑا نا ان کا وہ ہوتا تھا لوگوں میں عقیدت وغیرہ. تو انہوں نے جس بندے سے تعلیم حاصل کی تھی نا, ہی واز فرام لاہور, اور ان کے ٹیچر نے لیٹر لکھا کہ بھائی جہاد کا ٹائم ہے, جہاد کے لیے 1857 میں. اینڈ ہی ٹک more than 300 of his disciples with him. جو مرید تھے, بیت میں تھے لوگ, اب بیت میں نہیں تو اسٹوڈنٹ شاگردی وغیرہ جو انہوں نے پریچ کیا, اور یہ لوگ آ گئے. ان میں سے ٹوٹل 6-7 ہی واپس آئے. دادا کے دادا بھی وہیں شہید ہو گئے. لاہور والے دلی میں, لاہور میں تو فرنٹ کھلا ہی, دلی گئے سارے. لاہور والے بھی جو ان کے شاید وہ بھی دلی گئے, دلی ایپی سینٹر تھا. اور ان سے چند میل کے فاصلے پر یہ فیملی تھی جس نے 60 گھڑ سواروں کا دستہ برطانویوں کی نظر کیا. آپ پتہ ہے PTI میں بھی رہ چکے ہیں, اس میں بھی رہ چکے ہیں, ہر پارٹی میں رہ چکے ہیں. وہ اکثر فیملیز کا ہی بیک گراؤنڈ ہے. یونینسٹ پارٹی والا. کتنے آدمی بھیجے؟ 60 بھیجے تھے نا, گوروں کی طرف سے, گھڑ سوار تھے, کیولری, گوروں کی طرف سے. تو ان کی جو زمینیں اور سارا کچھ تھا وہ 4 ٹائمز ہو گیا اس وفاداری کے سلسلے میں. آگے بھی وفادار رہے, یونینسٹ پارٹی میں رہے. قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والی پارٹی جو تھی, جو کہتی تھی کہ جی 2 قومی نظریہ تو فیک بکواس چیز ہے. اب پاکستان میں کون کدھر ہے یہ دیکھیے. برطانویوں نے تو میرٹ پر کام چلایا نا. انہوں نے کہا یہ شخص ہمارے ساتھ لڑا, اس کی جائیداد ختم, اس کی فیملی پاپرز میں کنورٹ ہو جائے گی. اور یہ شخص ہمارا ساتھی تھا, اس نے اپنی قوم بیچ دی لیکن ہمارے ساتھ آیا, اس کو ہم ریوارڈ کریں گے, یہ آگے بھی ہمارے ساتھ ہی لگا رہے گا. اپنی قوم سے لٹ گیا, لگا رہا. لیکن پاکستان بنایا تھا اس لیے کہ نیا ایکویلیبریم کریٹ ہوگا نا. علامہ اقبال نے جو تھیریز دیں, ہم نے کیا کیا, ہم نے پرانا ہی چلایا. تو پھر میجر یا جنرل یا بن گئے. وزیر صاحب جو یونینسٹ وزیر تھے وہ پاکستان کے وزیر بن گئے. انہی فیملی سے بیوروکریٹس بھی نکلے, انہی فیملی سے باقی ایکسپلائٹیو مٹیریل بھی نکلا.
ایچیسن کالج کو ایلیٹ کی پرورش کے لیے برطانیہ نے ہی بنایا تھا نا, ٹھیک ہے, برطانیہ بنایا نا. جم خانہ کس نے کھولا؟ برطانیہ نے کھولا. ابھی ایک چیز ہے کہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں ہماری اولڈ فیملی ہے, آپ نودولتی ہو, ہماری اولڈ فیملی ہے. اولڈ فیملی کیا ہے؟ وہ نواز شریف صاحب کی بات کروں. نواز شریف نے ایک تقریر میں کہا تھا انگریزوں کے کتے نہلانے والے بینظیر فیملی وہ لغاری صاحب کی فیملی بارے میں کہا تھا نا, کہا صحیح تھا. نواز شریف صاحب کو ٹانٹ مارتے ہوں گے نا یہ سارے کہ ہماری پرانی فیملی ہے, تم نودولتی ہو, تم لوگ لوہار ہو. نہیں, بٹ اس میں دیکھا جائے تو نواز شریف کی فیملی کی بہت انڈیئرنگ اور رسپیکٹیبل جرنی ہے بنسبت ان کی نسبت تو بہت آگے ان کی اولاد جو بھی کر رہی ہے وہ غلط چیز ہے, بٹ اپنے ہاتھ کی ان کی نسبت تو بہت انڈیئرنگ ہے نا. باقی جو ہمارے سو کالڈ جو اسٹیبلشڈ فیملیز ہیں, نواز شریف کی فیملی میں دیکھیں نواز شریف کی فیملی اس راستے پر کیوں آئی؟ میرا ایک دوست کیونکہ ہماری سوسائٹی نے ریوارڈ تھا, میرے پردادا کا نام نا دادا کا نام میں خان آتا ہے, جو پنجابی والا خان نہیں ہوتا, بٹ ناٹ خان بہادر, جسٹ خان, فلانے خان فلانے خان. ٹھیک. تو اس طرح ہم اسکول میں بات کریں تو اس کے واقعی میں پردادا خان بہادر تھے, یعنی وہ ٹائٹل جو دیتے تھے باقاعدہ زمینیں وغیرہ. تو ہم دوستوں میں بیٹھے ہوئے اس طرح کھانا کھا رہے, کوئی بات کر رہے تو اس نے کہا میرے پردادا کا نام یہ تھا, بتا رہے تھے. میں نے کہا میرے اس طرح پردادا کا نام تھا. اس نے کہا تمہارے پردادا بھی خان بہادر تھے. میں نے کہا نہیں, وہ تو پنجابی والا خان ہے. تمہارے بھی, اس نے کہا نا, بس پھر کٹ ہوگی اس کی. مطلب مجھے یاد ہے کہ سارا اینڈ تک اسکول جب تک ختم نہیں ہونا, اے لیول نہیں ہوئے, اس کے تیرے پردادا خان بہادر تو غدار ہے. مطلب غداری کا معیار ہے یار, یہ تو بغیرتی کا معیار ہے. زمینیں, فیکٹریاں, جن لوگوں کو چیزیں ملی دیکھیں, اور آج وہ عزت والے ہیں. لیکن انہوں نے کیپچر تو کر لیا نا سچویشن کو. نواز شریف فیملی کی جو پروگریشن ہے, دے ریچڈ اے وائی کراس. جب وہ پہنچے نا ایلیٹ کلاس کے کسب پہ, تو انہیں اندازہ ہوا either play ball or be left as outcast. سوسائٹی کا زائڈ کا اس طرف جا رہا ہے نا, they played ball. تو اب وہ ہیں صفدر ہمارا کلاس فیلو ہے, اچھا آیا پھر ہمارے ساتھ, وہ 2 سال اینڈ میں پڑھا تھا, 3 سال. نائس گائے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا ڈائنامکس, نعت کمپٹیشن اچھی تھا, بہت اچھی نعت. نواز شریف صاحب پرسنلی از اے نائس گائے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ ڈائنامکس میں جائیں, اس میں نہیں, آئی نو, میں صرف تنگ کر رہا ہوں آپ کو. لیکن یہ نا ہمارے یہاں لوگوں کو یہ بات لیکن سمجھ نہیں آتی. ہمارے یہاں لوگ ایک ادا پر فدا ہو جاتے ہیں. جو ملک صاحب ہیں, ملک صاحب ایک زمانے میں تو لوگوں کو وہ پاؤں کے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے نا, پاؤں چھونا بھی اعزاز کی بات تھی. اب گلے لگاتے ہیں, وہ عوامی پالیٹکس جو آ گئی ہے, اب لوگوں کو آ کر ملتے ہیں, ان کے گھر آ کر انہیں گلے بھی لگاتے ہیں. لوگ اسی پر خوش ہو جاتے ہیں. ابھی ایک کافی اور گفتگو ڈاکٹر صاحب ساتھ کرنے والی ہے. میں اس لیے بڑی مطلب کوشش کر کے پھر پوڈ کاسٹ پہ رمضان میں سلسلہ بن پایا تھا, تو اللہ کا شکر ہے آپ آ گئے. تو اب لوگوں کے بہت سوال ہوں گے, تو جو سوال ہوں گے وہ آپ کامنٹس میں ڈال دیں. آپ سے اگر ڈائریکٹلی رابطہ کروانا آپ الاؤ کریں, کوئی ای میل یا وہ کیا وہ شور ای میل تو بالکل کر سکتے ہیں. حسان بخاری 13@gmail.com از مائی ای میل ایڈریس. سلمان کو بھی دیں گے نا, یہ بھی ڈال دیں گے, ہاں ویڈیو کے اس میں ڈسکرپشن میں ڈال جا سکتے. آئی آلویز انکریج اگر کوئی ریچ آؤٹ پارٹ 2 اور فالو اپ کرنا پڑے گا ود ریگارڈ ٹو ایکچولی ایکشنیبلی ہو کیا رہا ہے فیوچر میں, بیکاز ابھی کافی زیادہ بات واٹ ایفس میں رہ گئی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے والا ہے. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا آنے کا. ابھی ہمارا ایک ایونٹ بھی آپ کے ساتھ ہی ہے لمز میں, تو انشاءاللہ اس کی تو پتہ نہیں ریکارڈنگ بنے گی کہ نہیں بنے گی, لیکن اگر آپ لمز میں پڑھتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو لمز میں ملتے ہیں گیس. اللہ حافظ.